بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ تربیت اولاد کے سلسلے میں ہم پہلی ویڈیوز میں معاشرتی تربیت کے بارے میں بتا چکے ہیں۔ معاشرتی تربیت کی بنیاد تقویٰ، رحمت، عفو و درگزر اور اثار و قربانی پر ہوگی۔ یہ باتیں ہم پچھلی ویڈیوز میں بتا چکے ہیں۔ اس ویڈیو میں اب آپ کو یہ بتائیں گے کہ معاشرتی تربیت میں سب سے پہلے دوسروں کے حقوق ہمیں ادا کرنے ہیں، اور اس سلسلے میں سب سے پہلا حق والدین کا ہے۔ والدین وہ ہستیاں ہیں جو کہ ہمیں اس دنیا میں لانے کا سبب بنتی ہیں۔ خالق تو ہماری اللہ کی ذات ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں والدین کے ذریعے ہی اس دنیا میں بھیجا اور ان کو ہماری پرورش کا بہانہ بنا دیا، ان کے دلوں میں ہماری محبت ڈال دی، اور انہی کی وجہ سے انسان اس دنیا میں کسی مقام پر پہنچتا ہے۔ والدین کو چاہیے کہ اپنی اولاد کی اس پہلو سے ضرور تربیت کریں کہ انہیں ضرور بتائیں کہ والدین کے ساتھ نیکی کیسے کرنی ہے۔ اکثر والدین اپنی اولاد کو صرف محبت دے رہے ہوتے ہیں، صرف محنت اور توجہ اور محبت دے رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کی یہ تربیت نہیں کرتے کہ بچوں کو بھی ان کی اطاعت کرنی ہے، اور بچوں کو بھی ان کی بات ماننی ہے، اور خاص طور پہ زندگی میں وہ والدین کے ساتھ نیکی کیسے کر سکتے ہیں، اور ان کی وفات کے بعد ان کے ساتھ نیکی کیسے کر سکتے ہیں۔ والدین کو یہ اولاد کو سکھانا چاہیے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ کوئی والدین زندہ ہوتے ہیں اور ان کی اولاد ثواب کی نیت سے ان کے ساتھ نیکی کرتی ہے تو یہ سب سے بڑی نیکی ہے۔ اور اگر کسی کے والدین زندہ ہیں اور اولاد ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتی، ان کی دل آزاری کرتی ہے، ان کی نافرمانی کرتی ہے، یا انہیں کسی بھی طریقے سے تکلیف دیتی ہے، تو یہ دنیا کا سب سے بڑا گناہ ہے۔ عبادات کے بعد یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ والد جنت کے دروازوں میں سے سب سے بہترین دروازہ ہے، اور ماں کے پاؤں تلے جنت ہے۔ یہ دو رشتے اللہ تعالیٰ نے ایسے بنائے ہیں جو کہ حقیقتاً جنت کے رشتے ہیں۔ ان دونوں کے اندر محبت، توجہ، اپنی اولاد کے لیے قربانی، اپنی اولاد کے لیے کو کچھ بنانے کا جذبہ، یہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح کا پیدا کیا ہوا ہے کہ اسی کی وجہ سے شاید یہ دنیا چل رہی ہے۔ اللہ کی رضامندی والدین کی رضامندی میں ہے، اور اللہ کا غصہ والدین کے غصے میں ہے، لہٰذا جس کے والدین ناراض ہوں اس سے اللہ بھی ناراض ہے، اور جس کے والدین اس سے راضی ہوں اس سے اللہ بھی راضی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر پوچھا کہ یا رسول اللہ، میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا تیرے والدین زندہ ہیں؟ وہ کہنے لگے ہاں۔ تو آپ نے فرمایا فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ، جا ان کے اندر جا کے جہاد کر، یعنی تجھے جہاد کی بجائے اپنے والدین کی خدمت میں کوشش کرنی چاہیے، وہی تیرا جہاد ہوگا۔ فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ، تو ان دونوں کے اندر ہی جا کے جہاد کرو۔ اسی طرح اگر والدین میں سے والدین بچے کو جہاد کی اجازت نہ دیں، بچے جہاد پہ نہیں جا سکتے۔ تو لہٰذا یہ بات ہمیں بتاتی ہے کہ جہاد سے بھی والدین کی خدمت زیادہ ضروری ہے۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ ان کی وفات کے بعد ان کے لیے دعا کی جائے، ان کے دوستوں کی عزت کی جائے،
والدین کے لیے دعا کا اس حد تک اجر ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میت کے مرنے کے بعد قبر میں اس کا درجہ بڑھا دیا جاتا ہے. وہ شخص اللہ سے پوچھتا ہے کہ یا اللہ یہ کیسے ہوا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس لیے کہ تمہارے بیٹے نے تمہارے لیے استغفار کی تھی. جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حارى ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي ويشرق السلم أنوارا وأنوارا. جئنا إلى الدنيا كي ندعو